أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الہاکم التکاثر لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ کلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ لترون الجحیم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، اور چاہے اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے کہ 10 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے، لیکن یہ کہ انسان کی طبیعت اس سے بڑھتی نہیں، اور چاہے بڑے میاں کی ٹانگیں قبر میں لٹکی نظر آ رہی ہو دنیا کو، لیکن وہ دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں یہ کثرت اور یہ غافل کیے رکھتی ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، اس وقت تک یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ یعنی یہ حوث جو ہے انسان میں، دولت کی لالچ اور دولت کی محبت، اس کو بھرتی ہے تو قبر کی مٹی سے وہ بھری جاتی ہے، کسی اور مقدار سے دنیا میں یہ حوث نہیں بھرتی۔ اور یہ سورہ حدید کی وہ آیت یاد کر لیجئے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وہ آخری سٹیج ہے انسانی زندگی کی، اور یہ ختم موت تک ختم نہیں ہوتی۔ کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا، حقیقت کھل جائے گی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی بات نہیں، ابھی تم رہو اس غفلت میں، اس بدہوشی میں رہو، کوئی بات نہیں۔ ثم کلا سوف تعلمون، حقیقت ایک دن آئے گا کہ مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی۔ جیسے سورہ جمعہ میں پڑھا تھا ہم نے کہ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو موت خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی، تم چاہے نہ بھی چاہو وہ تو آ جائے گی، تو وہ حقائق تم پر روشن ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آخری پارے کی پہلی سورت، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں، کاش کہ تم جان جاتے یقین والا علم، یہ یقینی علم ہے، کاش کہ ہو جاتا۔ اب اس پر جو ہے ہمارے بعض حکماء نے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے 3 درجے قائم کیے۔ علم الیقین، آپ نے کہیں دیکھا دھواں ہے، آپ نے کہا آگ لگی ہے، حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے، کسی دلیل سے استدلال سے آپ نے انفر کیا ہے کہ آگ نکلی، یہ علم الیقین ہے۔ عین الیقین، آپ نے جا کر دیکھ لیا آنکھ سے کہ آگ لگی ہوئی ہے، اب یہ اور یقین پختہ ہو گیا۔ لیکن ایک ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ آگ ہے یا آگ کی شکل ہے۔ آج کل بہت سے وہ ایسے بنے ہوتے ہیٹرز کہ جو گھر میں جا کر یہ معلوم ہوتا دیکھتے ہوئے انگارے رکھے ہے کچھ بھی نہیں ہوا، تو اصل میں تو لائٹ کہیں اور، وہ جو حرارت آ رہی ہے وہ تاروں میں سے آ رہی ہے، وہ دہتے انگارے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہرگز ہے ہی نہیں، آگ ہے ہی نہیں، آگ کی شکل ہے۔ لیکن اگر کہیں آپ نے انگلی بھی جا کر دے دی اور وہ جب جلی ہے تو اب حق الیقین حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ آگ ہی ہے، اس لیے کہ اس کا تجربہ آپ کو خود حاصل ہو گیا۔
تو یہ ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے علم الیقین ہی حاصل ہو جائے. لترون الجحیم، پھر تمہیں اس جہنم کو دیکھنا ہے. ثم لترونها عین الیقین، پھر عین الیقین کے ساتھ اس کو دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی اور تم نے وہاں کیا کیا ہے. اب یہاں فطرت اور عقل کا پھر امتزاج آپ دیکھیں گے. عقل نے فیصلہ کیا یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں، نتیجہ خیز ہے. فطرت کہتی ہے نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیک ملے، اچھا ملے، بدی کا صلہ برا ملے. عقل کہتی ہے. لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں. استثناءات ہیں لیکن عام معاملہ تو یہی. حرام خور، دھوکہ دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے، انسان کے صفری جنسی جذبات کو بھڑکا کر آمدنی حاصل کرنے والے وہ عیش کر رہے ہیں. تو اصول تو یہ ہے کہ گندم از گندم پہ رویت جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنا چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیکوکاروں کو کیا ملا؟ نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی کئی وقت کے فاقے آتے تھے. ان کی نیکی کا کوئی صلہ دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و خلیلک محمد و بارک وسلم، درود پڑھیں. اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک رواں نکالتے اور اس کے مسلز کا بھی ایک ایک جو ہے علیحدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ کروڑوں انسان قتل ہوئے، لاکھوں نہیں. پورا یورپ برباد ہوا، تباہ ہوا. خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا. تو دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے، لیکن یہاں نہ جزا اتنی دی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے، جس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روکا لوگوں کو. یہی اپنا وقت، صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا، اس نے لگا دیا اپنے آپ کو. کون اسے صلہ دے گا یہاں؟ اور کیا صلہ ہوگا اس کا؟ اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان کے چیلے بن گئے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، ان کو یہاں کیا سزا دی جا سکتی؟ لہذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے. ایک دنیا، ایک عالم اور ہونا چاہیے، اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور سزا ملے اور پورا پورا بھرپور اجر دیا جا سکے. یہ ہے منطق اور عقل کا تقاضا. خیر و شر یہ فطرت ہے، فطرت. خیر خیر ہے، شر شر ہے. آج کل کی دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. نہیں، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے. اور انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. یہ مورل لا ہے. میں نے کانٹ کا حوالہ دیا، دی مورل لا ود ان، ہمارے اندر ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے. وہ یہاں پورا نہیں ہوتا. اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے، پھر رشوتوں کے دھندے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں. ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے. بڑا جو ماہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کاٹ دیتا ہے جرح کر کے. فرض کیجئے یہ سارے مرحلے طے کر لیے. میں نے مثال دی تھی، ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے جوان کو قتل کر دیا. آج کل کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی حرکت ہی ہے نا، پسٹل سے شوٹ کر دیا. اب آپ نے فرض کیجئے سارے مراحل طے کر کے اسے پھانسی کی سزا دے دی، تو کیا سزا بنی اس کی؟
وہ زندگی گزار چکا، کھا پی چکا، اپنے بچوں کو پال پوس چکا، وہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اس کی بیوی بھی یا بوڑھی ہے یا مر چکی ہے، اور اس نوجوان کا جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، اور یہ بچے اب باپ کی شفقت اور باپ کی نگرانی سے سر پر سایہ نہیں رہا ہے باپ کا، اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان بہت شدید ہے۔ وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے کے اندر گندگی پھیلائے گی۔ انسان کے اعمال ایک وہ ہے جو وہ اپنی زندگی میں آگے بھیجتا ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال جمع ہو رہے ہیں، کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ایک وہ اعمال کے اثرات ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بما قدم واخر، وہ جو پیچھے اثرات ہیں۔ آج جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل ہی پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل ہی روزہ رکھ رہا ہے، حضور ہی نے سکھایا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام، بارک علی محمد بعدد من قام، سجدہ و قام کہہ لیجئے، رکع و قام کہہ لیجئے۔ اے اللہ محمد پر درود بھیج ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ محنتیں مشقتیں 23 برس کی تھیں جن کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک فطرت اور عقل کی رہنمائی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے اللہ جن کو بھی تو جہنم میں داخل کر دے گا ان کو تو رسوا کر دے گا، وہ رسوا ہو جائے گا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تیرے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہوگا، کوئی تیری احتساب کے راستے میں حائل ہونے والا نہیں ہوگا، کوئی تیرے محاسبے کے رخ کو موڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار